طاقت دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دیا، ناک میں سونگھنے کی طاقت دیا، اور ہاتھ پاؤں کو چلنے کے قابل، کام کرنے کے قابل بنایا، اور پھر سیدھا چلنے کا، جتنے جانور ہیں سب منہ کھانے کے پاس لے جاتے ہیں، مگر آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا کھانا آپ کے منہ کے پاس آتا۔ اگر منہ لے جانا پڑتا تو دعوت بریانی کی رہی تو کیسی مصیبت ہوتی، سب اوندے پڑے ہوئے ہیں، منہ ڈالتے جا رہے ہیں، مشخاب میں سے کھینچتے جا رہے ہیں جی۔ تو اللہ نے کیسا ہوا، پھر دوسرے جانوروں کو پانی پینے منہ لے جانا پڑتا پانی کے پاس، مگر آپ کا پانی منہ کے پاس آتا۔ لقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ اس کی توضیح میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم کو سیدھا چلنے والا بنایا، بیل کے جیسا نہیں بنایا، کہ وہ بھی کپڑے کو اڑنے سے روکتا ہے، عقل بھی برائیوں سے روکتی ہے جی۔ عقل بھی بولتی ہے آپ چلے جا رہے ہیں، عقل بولتی کہ جناب ذرا سنبھل کے چلیے، کسی کے پاؤں میں گھس نہ جائیں آپ جی، سائیکل موٹر کسی کو ٹکر نہ دے دے، اور خلاف قاعدہ خلاف قانون رانگ سائڈ نہ چلیں، یہ سب عقل بولتی ہے، عقل روکتی ہے۔ بیل کو عقل نہیں ہے، اس حال سے موز کی بنڈی میں منہ ڈالا، دو چار موز منہ میں لے لیا، چبا لیتے ہوئے چلا، اب پیچھے مار لو توڑ لو، اس کو اہم پرواہ لے دو، کوئی پرواہ نہیں اس کو جی، چلا۔ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ موز کی بنڈی دکھی تو پہلے دیکھتے ہیں پیسے ہے کیا نہیں ہے تو ٹھہر کے درجن پوچھتے ہیں، ایک موز کتنے کو ہے پوچھتے ہیں، پیسے نہیں ہے تو نہیں پوچھتے۔ تو میرے دوستو عقل روکتی ہے ان برائیوں سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، تو وہ پھولوں کی سیج پہ سوتے تھے، ایک دن جو دیکھا تو باندھی پھولوں کی سیج بچھائی، پھول بچھائے، اور اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پہ لیٹے تو کیسا معلوم ہوتا، کم وقت زمین پہ سونے والی اس پہ جو لیٹی ایسی ٹھنڈک آئی، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابراہیم ادھم آئے، بادشاہ جہاں پناہ، دیکھے ایک ادنا عورت ان کے پلنگ پہ سو رہی ہے، غصے میں آ کے ہنٹر منگا کے مارنا شروع کیا، جیسا جیسا مارتے جا رہے ہیں کھلکھلا کے ہنس رہی ہے۔ کہا کہ کمبخت مارے تو رونے کے بجائے ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا سرکار تھوڑی دیر سوئی ہوں تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، جو عمر بھر سویا ہے اس کو کتنے کوڑے ماریں گے؟ اللہ میاں کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، بس ایک دم خیال ایسا بدلا کہ حکومت چھوڑ دی، اللہ والے ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، زیادہ سے زیادہ سینچری بنائیں گے، 100 سال رہیں گے، مگر 100 برس پہنچنے کو کتنی مصیبت ہوتی، اٹھے تو بیٹھنا مشکل، بیٹھے تو اٹھنا مشکل۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ایک رکشے پہ لکھا ہوا تھا، شعر میں کو بہت پسند آیا، بعض رکشے والے کو ذرا اچھے انداز کے بھی ہوتے ہیں، اس پہ لکھا تھا رکشے پر، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو وہ زندگی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی زندگی نہ عطا فرما، جب تک ہاتھ پاؤں میں دم ہے ہمارے کو آپ زندہ رکھیے، کیونکہ زندگی بہرحال بڑی قیمتی چیز ہے، اور زندگی کو ذرا صحیح انداز سے بسر کرنا۔ تو میں امید رکھوں آپ حضرات پہلے سے نمازی ہوں گے، پابندی کریں نماز کی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا چوری بھی کرتا، سرکار نے سن کے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے۔ پھر آ کے بولے، یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا چوری بھی کرتا، آپ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکنے والی ہے۔ پھر صحابہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ وہ توبہ کر کے اللہ والا بن گیا،
فرمایا میں بولا نا ایک دن نماز اپنا اثر دکھائے گی اور برائیوں سے بچائے گی، اچھائیوں کی طرف لائے گی۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات بھی نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں۔ آپ اگر خدا کے گھر کو آباد رکھیں گے تو اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا، اور اگر آپ خدا کے گھر کو ویران کریں گے، نہیں بول سکتا کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے گھر کو روشن رکھنا، اللہ کے گھر میں لڑنا اڑنا نہیں، جو جس حال میں ہے چھوڑ دینا اس کو۔ آج کل ہے کیا، مسجدوں میں جھگڑے بہت، یہاں کی مسجد میں نہیں ہوگا مگر اکثر مسجدوں میں جھگڑے۔ وجہ کیا؟ گھر میں جورو چلنے نہیں دیتی، سڑک پہ پولیس چلنے نہیں دیتی، لے دے کے مسجد گئی، یہ مسجد ایک رہ گئی۔ اب وہاں پر آپ جائیے، مؤذن کو ڈانٹیے، امام کو ڈانٹیے، جو چاہے کیجیے، آپ مصلی ہیں۔ مسجد میں کبھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے کو اونچا ثابت کرنا غلط ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ جی ہارون رشید نے ایک وقت قسم کھائی کہ بیوی سے ذرا لڑائی ہو گئی تو کہا صبح ہونے تک تو میری حکومت میں سے چلے جانا، نہیں گئی تو تیرے پہ طلاق۔ یہ طلاق ولاق نہیں بولنا کبھی بھی، اور کبھی تویلا ملف خاف لانے نہیں۔ وہ چوپڑا صاحب لا رہے تھے ایک فلم، طلاق طلاق طلاق۔ ہم بولے اگر اب تو کبھی بھی طلاق 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 ہے نہیں، ابھی لوگ طلاق 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 بول رہے ہیں۔ اگر طلاق کے عنوان سے آ گیا پکچر تو ہر ایک کی زبان پہ رہے گا۔ تو ہم نے احتجاج کیا، علماء نے کیا، بہت سی پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا، تو اس کو انہوں نے نکاح بنا دیا۔ ہم بولے نکاح تو رکھو، نکاح رہا تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو بادشاہ کو، بادشاہ ہے ہم کو کون بولے تم اگر نہیں نکلے تو چلا۔ اور اس کی حکومت اتنی بڑی کہ نہ اس زمانے میں ہوائی جہاز ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ کچھ، اور اس کی حکومت سندھ سے لے کر افریقہ کے کونے تک، اتنی بڑی حکومت کہاں جاتی؟ بادشاہ بھی بعد میں افسوس کرنے لگا، بیوی بھی بولی اب میں چھٹ جاتی ہوں۔ کہا، بادشاہ نے بلایا حضرت امام ابو یوسف کو، بلا کے کہا جی حضرت ایسی بات ہو گئی، میں غصے میں ایسا بول دیا۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ بادشاہ امیر المومنین، محلے کی مسجد میں کوئی دروازہ، کوئی کمرہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ کہا آپ کی بیوی کو مسجد کے کمرے میں بھیج دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، طلاق